ناظرین، آپ کے پروگرام میرا پاکستان میں آپ کا ہوسٹ اقبال کھوکھر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں گو کہ سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور معاشرتی طور پر بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، مگر ایک بات ہمیشہ اطمینان بخش رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو دانشور لوگ ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں، شاعر ہیں اور لکھاری ہیں، وہ ہمیشہ معاشرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں، اور ان کے اچھے لکھنے سے، اچھا سوچنے سے وہ جب بیان کرتے ہیں، لوگوں تک وہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں تو معاشرے میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، معاشرے کی ایک اچھی تصویر نظر آتی ہے۔ ناظرین، آج جس ادبی شخصیت کو میرا پاکستان میں یہاں دعوت دی گئی ہے وہ یوں تو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کا تعلق ضلع قصور کی اس زرخیز سرزمین سے ہے جس نے بابا بلے شاہ کو جنم دیا، جس نے نور جہان کو جنم دیا، جس نے ادبی، سیاسی، سماجی اور دفاعی ایسی شخصیات کو جنم دیا جنہوں نے نہ صرف کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنے علاقے کا، اپنے ضلع کا نام روشن کیا۔ فیاض احمد بھٹی کا تعلق ضلع قصور کی چوتھی تحصیل کوٹ راجہ کشن سے ہے، اور آپ ادبی اور سیاسی اور سماجی حوالے سے اپنی ایک بڑی پہچان رکھتے ہیں۔ آپ متعدد کتابوں کے رائٹر بھی ہیں، لکھاری ہیں، مختلف اخبارات، رسائل اور جرائد اور نیوز چینلز کے لیے لکھتے بھی ہیں، پروگرامز بھی کرتے ہیں، رپورٹنگز بھی کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا فورم کے فنانس سیکرٹری ہیں، اور اس کے علاوہ متعدد سماجی اور رفاہی تنظیموں میں فعال کردار اور فعال عہدیدار ہیں۔ فیاض احمد بھٹی صاحب بنیادی طور پر محکمہ نہار سے گزشتہ 4 سال قبل ریٹائر ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی وہ بہت ساری آرگنائزیشن کے ساتھ، بہت ساری سماجی تنظیموں کے ساتھ مل کر سماج کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ اس وقت جو ادب کے حوالے سے ہے ان کی خدمات کرنے والوں میں سب سے پیش ہیں۔ فیاض احمد بھٹی صاحب، ہم آج آپ کو میرا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی جی، آپ نے اس خبر سمجھا کہ بھٹی صاحب، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور ہمارے چھوٹے سے شارٹ نوٹس پر آپ یہاں تشریف لائے۔ ہم اکثر آپ کو مشاعروں میں تو سنتے رہتے ہیں، مختلف ادبی تقریبات میں بھی دیکھتے ہیں، سماجی بھی پروگرامز میں آپ کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کی بے پناہ ادبی، سیاسی، سماجی اور رفاہی خدمات پر ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یقیناً آپ جیسی جو شخصیات ہیں وہ خود ایک ادارہ ہیں، اور آپ کے حوالے سے میں یہ کہنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بیدوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میں نے خود آپ کو ذاتی طور پر گزشتہ کوئی 2 دہائیوں سے میں آپ کو جانتا ہوں، اور آپ کی جو سماجی خدمات ہیں، آپ کی جو ادبی خدمات ہیں، اس حوالے سے میں آپ کا بہت بڑا فین بھی ہوں۔ تو ہم آج آپ سے آپ کے ادب کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ آغاز میں ہی آپ اپنی شاعری سے ناظرین کو مستفید کریں۔ شکریہ جناب۔ چھوٹا سا کہتا ہے کہ غموں میں دم کوئی باقی نہیں ہے، غموں میں دم کوئی باقی نہیں ہے، یہ ساقی بھی میرا ساقی نہیں ہے، بخیلوں کو تو نے رزق بخشا، کریمی ہے تیری یہ رضا کی نہیں ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ ناظرین، آپ کو اس پورے پروگرام میں بہت ساری ادبی ایسی تحریروں کو سننے کا موقع ملے گا۔ فیاض بھٹی صاحب کے جو کلام سے آپ کو نوازا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح لوگ سیاسی سے، سماجی حوالے سے لوگوں کو پہچان دیتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپنے ادبی شخصیات کو بھی ان کو وہ عزت، وہ مقام دینے کی ضرورت ہے۔
اور فیاض بھٹی صاحب آپ ناظرین کو، میرا پاکستان کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کا پورا مکمل نام کیا ہے؟ سر میرا نام فیاض احمد بھٹی ہے اور میرا کلمی نام فیاض احمد فیاض گرداسپوری ہے، کیونکہ میرا تعلق بھارت سے ضلع گرداسپور کے قصبہ رائے پور سے ہے۔ ہم مائیگریٹ کر کے 1947 میں پاکستان آئے تھے۔ جی آپ کا تعلق بھارت سے ہے، بھارت کے کس ضلع سے ہے؟ گرداسپور سے۔ گرداسپور سے، تو اس والے سے آپ فیاض احمد گرداسپوری فیاض احمد فیاض گرداسپوری کے جی نام سے جانا جاتا ہوں۔ تو جس طرح دیکھتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، ہیلتھ میں چلے جائیں، ایجوکیشن میں چلے جائیں، سیاست میں چلے جائیں، تو شاعری میں بھی تو استاد کا ہونا شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ کے استاد محترم کون تھے؟ جناب میرے استاد محترم کا تعلق شوجہ آباد سے تھا، طاہر ناصری صاحب جو تابش صاحب کے شاگرد تھے اور رئیس امروہی کے ہم اثر تھے وہ۔ جی تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ اپنے پروگرام میں شرکت کرتے رہتے تھے۔ تو آپ نے اب تک کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اب تک میں نے 3 کتابیں لکھ چکا ہوں، 2 اردو کی اور ایک جو پنجابی کی ہے۔ تو آپ آج میرا پاکستان کے ناظرین کو اپنا کون سا کلام سنائیں گے؟ پہلے میں نظم سناؤں گا، اس کے بعد پھر میں سیاسی طور پہ جو ملک پہ مسلط ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرے پاک وطن، میرے پاک وطن، میرے پاک وطن، میرے پاک وطن، تیری عظمت پہ قربان میرے تن من دھن، فردوس سے بڑھ کر مجھ کو حسین تیرے گلشن کے یہ برگ و سمن، تیری مٹی بھینی بھینی ہے، تیرا ذرہ ذرہ مثل کرم، واہ جی واہ، میرے پاک وطن، میرے پاک وطن، واہ جی واہ۔ ایمان کی حرارت دل میں ہے، ہر باطل سے ٹکرائیں گے، گر تجھ کو جو وقت پڑا ہم مثل قہر چھا جائیں گے، تیری مانگ سجا دیں گے خون سے، دیکھیں نہ تیرے ماتھے پہ شکن، میرے پاک وطن، میرے پاک وطن۔ واہ جی واہ۔ کلیوں کی قسم، پھولوں کی قسم، تیرے شوق حسین تاروں کی قسم، تجھے پھولتا پھلتا دیکھو صدا، تیرے دریا کے دھاروں کی قسم، تا حشر رہے تو قیم کم ہوگی نہ اپنے دل کی لگن، میرے پاک وطن، میرے پاک وطن۔ یہ چند شاعر تھے جو میں اپنے پاک وطن کے لیے لکھے ہیں۔ تو اقتدار اللہ پر جو جاتے نہیں اس پہ چند شاعر ہیں۔ ہم نے ظلمات کے گہرے دریا میں اچھلنا سیکھا، سرا کی تپتی ریت پہ ننگے پاؤں چلنا سیکھا، فرعون سے کم نہیں یہاں پر وقت کے حاکم، طویل اقتدار کے لیے جنہوں نے قانون کو بدلنا سیکھا، یہاں پہ وفا شوار کنارہ کش عزم وفا سے ہو رہے ہیں، رکھتے ہیں جذبات گرم پھر بھی نہ ابلنا سیکھا۔ واہ جی واہ۔ خوبصورت خول بدل بدل کے آتے ہیں وہی لوگ، حالات کے سانچے میں جنہوں نے ڈھلنا سیکھا، درد کی لذت سے کب ہوں گے وہ آشنا فیاض، حسن کے پہلو میں جنہوں نے نہ مچلنا سیکھا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ بھٹی صاحب آپ کی شاعری بہت خوبصورت تھی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے کو آئیڈیل شاعر بھی ہے؟ میرے آئیڈیل شاعر اپنا علامہ اقبال اور غالب ہیں۔ بہت گڈ۔ تو اچھا یہ ہے کہ شاید کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہوگا؟ بالکل ہی۔ کون سی جماعت سے؟ میرا نیشنل پارٹی، پاکستان نیشنل پارٹی سے تعلق ہے، میں اس کا ادنا سا کارکن ہوں۔ جی جی۔ تو نیشنل پارٹی کی تقریبات میں بھی کبھی اتفاق ہوا ہے آپ کو؟ اکثر ہوتا رہتا ہے، لاہور میں جتنے پروگرام ہوتے ہیں اس میں مدعو ضرور ہوتا ہوں میں۔ جی جی۔ بھٹی صاحب آپ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ ناظرین کو بتائیں۔ ذاتی زندگی کو نہ ہی چھیڑو تو بہتر ہے۔ کوئی ایسی پریشانی والی بات؟ نہیں ایسی بات نہیں۔ یہ جو میری پہلی کتب تھی وہ غم کی لطافت، یہ میں نے اپنی ذاتی زندگی پہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے پاکستان پہ اور پاکستان بنانے والوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ شہر مشرق کے بارے میں چند جی جی وہ بھی آپ سے سنیں گے، لیکن آپ ہمارا سوال گول کر گئے ہیں۔
آپ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بتانا پسند نہیں کرتے یا کوئی ایسی وجہ ہے؟ تو خیر چلے، یہ آپ کے ثوابدید پہ ہے. تو ہمارے ناظرین کو آپ بتا رہے تھے کہ شاعر مشرق آپ کے بڑے آئیڈیالوجی رہے ہیں، تو آپ اس کے حوالے سے کچھ ناظرین کو سنانا چاہتے ہیں؟ جی جی. ایک نقش انوار تھا کس کس کو سناؤں، تو گوہر نایاب تھا کیوں کر یہ بتاؤں. علامہ اقبال کی طرف میں مخاطب ہوں. جی جی. ایک نقش انوار تھا کس کس کو سناؤں، تو گوہر نایاب تھا کیوں کر یہ بتاؤں. اے شاعر مشرق تجھے میں کیسے بلاؤں. تو گوہر نایاب تھا کیوں کر یہ بتاؤں. اے شاعر مشرق تجھے میں کیسے بلاؤں. تو شاعر مشرق تھا میرے پاک وطن کا، رکھوالا ہو جیسے کوئی اپنے وطن کا. اے شاعر مشرق تجھے میں کیسے بلاؤں. جو شعر کہے تو نے وہ ہے نقش دلوں پر، چرچے ہیں زمانے میں تیرا ذکر ہے گھر گھر. اے شاعر مشرق تجھے میں کیسے بلاؤں. تو نہیں موجود چبن ہے رگو جامے، اے حضرت اقبال کہاں ہے تو سا جہاں میں. اے شاعر مشرق تجھے میں کیسے بلاؤں. جو قوم پہ گزری ہے کسے جا کے سناؤں، جو بیت رہی ہے کسے جا کے بتاؤں. اے حضرت اقبال تجھے میں کہاں سے لاؤں. اے شاعر مشرق تجھے میں کیسے بلاؤں. فیاض گل و لالا سے رونق ہے چمن کی، وابستہ ہے اقبال سے پہچان وطن کی. واہ جی واہ، بہت اچھا. تو بھٹی صاحب آپ کا تعلق سماجی اور رفائی تنظیموں سے بھی رہا ہے. اب تک آپ نے کون کون سی سماجی اور رفائی تنظیموں میں کام کیا ہے اور کن کن عہدوں کا؟ سر میرا تعلق میں 1973 سے سماجی تنظیموں سے وابستہ ہوں. انجمن رفاہم کوٹرا ایکشن ہے اس کا میں بطور پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. اور اس کے بعد ہیلپ وے لاہور ہے، اس کا بھی میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں. ایک مون ویلفیئر سوسائٹی ہے، اس کا بھی میں نائب صدر رہا ہوں. تو اس طرح کافی ساری سماجی تنظیمیں جس سے آج تک میں وابستہ ہوں. اور میں اپنا ہمارے اس اداروں کے ان کے جو تحت اپنا ادارے اس میں جو خدمات انجام دی جاتی ہے، اس میں دستکاری اسکول ہیں، اس میں کمرشل کالج ہیں، اس میں اور جو بچیاں فارغ ہو جاتی ہیں ہم روزگار کے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا روزگار کما سکیں، ہم سلائی مشینیں فری تقسیم کرتے ہیں. جو بیوہ عورتیں ہیں اس کی ہم مدد کرتے ہیں. جب اپنا رمضان ہوتا ہے یا کرسمس وغیرہ کے موقع پر ہم راشن تقسیم کرتے ہیں. تو یہ ہمارا عزم ہے اور یہ سارا کچھ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کسی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے؟ سپورٹ نہیں مل رہی. پہلے ملتی تھی لیکن اب نہیں مل رہی. تو آپ نے کبھی اس حوالے سے کسی ادارے کو اپروچ بھی کیا؟ نہیں، اپروچ تو کرتے رہتے ہیں اپنا، لیکن وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی اس وقت ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے. بیت المال بھی ہے، دوسرے اپنا خواتین کے اپنا ہے، اس کے بعد یہ ویلفیئر فنڈ ہوتا ہے وہ بھی ہے. ہمارے اپنے یونین کونسلوں میں ہوتا ہے، اداروں میں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کسی کی طرف سے بھی نہیں مل رہا. ایک وقت تھا کہ ہم اپنا ہاسپٹل میں جا کے ادویات خود ان کو ہاسپٹل والوں کو لا کے دیتے تھے. تو بھٹی صاحب، اگر آپ کو گورنمنٹ کی یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے سپورٹ ملے تو آپ اس سے بھی زیادہ کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے نا تو ہمارے جو منصوبہ جات ہیں جس میں ہم تعلیمی ادارے بھی ہیں، ہاسپٹل وغیرہ بھی ہیں، فری ڈسپینسریاں بھی ہیں. یوں تو ہم ہیلتھ کا کیمپس وغیرہ لگاتے رہتے ہیں نا، لیکن پھر ہم پرماننٹ یہ تو ہم کبھی مہینے بعد 2 مہینے بعد یا سال بعد لگا لیتے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے نا تو اس کو ہم غریب عوام کے لیے بالکل اوپن کر دیں. جی بہت اچھی بات ہے. آپ آج میرا پاکستان کے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ جتنا بھی ہو سکے سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے ہمسائے میں یا آپ کے شہر میں کوئی بھی غریب آدمی ہے، وہ بھوکا تو نہیں سویا یا اس کے کسی چیز کی ضرورت ہے، کہ اس کے بچے اپنا تعلیم کی وجہ سے مایوس تو نہیں ہے، جو بچے نہیں پڑھا سکتے، ان کی جتنی بھی مدد ہو سکے کرنی چاہیے. جی، تو آخر میں آپ اپنا کوئی شعر سنائیں گے؟ آخر میں میرا ایک شعر ہے کہ ساتھ لے جا میری آنکھوں کے یہ بھیگے منزل، تیرے چہرے پہ میرے غم کی لطافت ہوگی. واہ جی واہ، یعنی کہ آپ ناظرین کو اپنی کتاب بھی سامنے، یہ میری غم کی لطافت کی کتاب ہے. ناظرین ہمیں یہ میرا
पहला मजमूआ है। इसके बाद मैंने अपना तीरगी का समुंदर और रुत हिजर की ये किताबें लिखी हैं। तो नाज़रीन, इस किताब को मैंने ख़ुद भी इसका मुतालिया किया है। फ़याज़ अहमद भट्टी साहब, आज आपकी आमद पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच आपकी यहाँ आमद के लिए। और नाज़रीन, फ़याज़ अहमद भट्टी साहब को समाजी और रफ़ाई हवाले से इलाकाई सतह पर, तंजीमी सतह पर और कौमी सतह पर, बल्कि आलमी सतह पर भी बहुत सारे इसनाद, सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। और ये जो किताब आपको अभी हमारे कैमरा मैन ने दिखाई है, गम की लताफत, ये इन्होंने जब गवर्नर पंजाब को गवर्नर हाउस में पेश की तो उन्होंने इनको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा है। तो मैं समझता हूँ कि फ़याज़ अहमद भट्टी साहब इस माशरे का वो चेहरा है जो माशरे की इस्लाह, बेहतरी, भलाई और ख़ूबसूरती में इजाफे का असबाब है। हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमेशा अदबी हवाले से, समाजी हवाले से तमीरी और मुस्बत रवैयों को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करें। अपने होस्ट इकबाल खुरखुर को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।